کبھی کبھی کوئی کام بڑے فاسٹ طریقے سے کرنے پڑتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ۔ اور اگر وہ کام سرعت کے ساتھ نہ کیا جائے، فاسٹ طریقے سے نہ کیا جائے، جلدی نہ کیا جائے تو پریشانی لازمی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں بہت سی ٹرینیں چلتی ہیں، کچھ فاسٹ ہیں، کچھ میڈیم میں ہیں، اور کچھ ایک دم دھیرے دھیرے چلتی ہیں۔ ان کی ضرورت ہے، کسی کو جلدی پہنچنا ہے تو جلدی والے میں بیٹھے، آرام سے جانا ہے تو کم پیسے دے کر آرام سے جائیں۔ مطلب سہولیات دی گئی ہیں، جس طریقے سے آپ کو جانا ہے جائیں۔ جیسے کوئی فلائٹ میں پہنچ گیا تو 3 دن کی راہ کو 2 گھنٹے میں طے کر دیتا ہے وہ۔ لیکن ایک ایسی ذات کا ذکر کروں گا کہ وہ قدموں میلوں سے بھی تیز چلنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج کیا بتانے والا ہوں۔ صحیح سن رہے ہیں آپ۔ میں ایسی ذات کا نام لوں گا کہ ان کے چلنے کی رفتار بہت تیز ہے۔ جہاں ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہاں پہ ان کے سمان لیجیے قدم ہوتے ہیں۔ اب آپ گیسٹ کریں کون ہے وہ، سوچیں۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، جن کے تیز چلنے کا کوئی ثانی نہیں ہے، فاسٹ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں ابھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ ان سے تیز کوئی چلے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تمہیں کب بہت مشقت کے ساتھ آنا اور جانا پڑا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ میں بہت تیزی کے ساتھ عرش الہی سے آیا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان 4 مرتبہ کا اگر آپ ذکر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوں گی آپ کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے حضور مہربانی کی کیا بات ہے، آپ خود ہی ہم سب پر مہربان ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بات کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے اندر عجز تھا، انکساری تھا، تھوڑا بھی ایگو، ایٹیٹیوڈ، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، گھمنڈ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور میں 4 مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ عرش الہی سے زمین پر آیا ہوں۔ کہنے لگے کب کب؟ کہنے لگے ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چاچا خود، جن کا نام آزر تھا، اور ان کے لوگوں نے جو ان کے دشمن تھے، جب آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور آگ آسمان سے بات کر رہی تھی اور نیچے آگ، اوپر ان کو اٹھا لیا گیا تھا، بس چھوڑنا تھا کہ وہ نیچے آنے والے تھے۔ اب سوچو کہ کوئی چیز اوپر سے جب گرتی ہے تو ہمارے زمین کو چمبکیہ دل بتایا گیا، بہت تیزی کے ساتھ نیچے کھینچ لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اوپر سے ان لوگ کا چھوڑنا اور آپ کے نیچے آنا بہت کم وقتوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہو مجھ سے محبت کرنے والوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں سوچ لو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے آگ میں نہیں بہت جگہ ڈالا جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعے بھرپور پڑے ہوئے ہیں کہ آری سے چیر دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا۔ فی الحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جبرائیل جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ذکر بھی آتا ہے کہ بہت سارے فرشتے آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ اگر بتا دیں
تو میں یہی آگ ان کے گھروں میں پھینک دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، مجھے بس اللہ سے مطلب ہے۔ لیکن اللہ ذرائع کے ذریعے کام کروانا اور کرنا پسند کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اس وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو میدان قربانی میں لے گئے تھے اور چھری کا استعمال کرنے لگ گئے تھے، تو اب بتاؤ چھری چلنے والی تھی، حضرت اسماعیل کی گردن کٹنے والی، یعنی ذبح ہونے والے تھے۔ آپ سوچو چھری کتنی تیز تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ فوراً جاؤ، میرا ابراہیم جلال میں ہے اور ہم بھی اس کے خیال میں ہیں، فوراً جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اتنی تیزی کے ساتھ آیا، اتنی مشقت کے ساتھ، کہ اس سے پہلے وہی ایک مرتبہ آیا تھا، اب دوسری مرتبہ آ رہا ہوں۔ جب آیا تو میں نے چھری کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ وہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چھری کو جب پتھر پہ مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن نازک سی گردن کٹ نہیں رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اے چھری تو پتھر کو کاٹ دیتی ہے اور نازک گردن کو کیوں نہیں؟ تو چھری سے آواز آئی کہ تیرا رب کہتا ہے مت کاٹ اور تو کہتا ہے کاٹ، میں کس کی بات مانوں؟ میں تو تیرے رب کی بات مانوں گی کیونکہ تو بھی رب کی بات مانتا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تیسری مرتبہ؟ آپ کہنے لگے حضور تیسری مرتبہ اس وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ سب تو نکل کے آ رہے ہیں، وہ بھی حق پر تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے جتنے بھائی تھے سب جلتے تھے۔ آج بھی یہی سب چل رہا ہے، بھائی بھائی میں دشمنی۔ اللہ کرے کہ جس کے گھر میں ماحول اچھا ہو، ماحول اچھا ہی رہے، ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑیے، کوئی نہیں کہتا کہ لڑیے، سب کہتے ہیں قرآن پڑھیے۔ گھروں میں ماحول بہت اچھا ہوتا ہے جب ماں باپ رہتے ہیں، تو ماں باپ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جیسے ماں باپ چلے گئے پھر بچے ادھر کے ادھر بکھر جاتے ہیں۔ فی الحال بات آگے تو میں بتا دیا کہ جیسے 5 انگلی ہے نا، یہ پانچوں ساتھ رہتی ہیں، لیکن اگر اس میں کسی کو ڈالا جائے 1 2 3 4 تو الگ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کنبہ الگ ہوتا کیوں ہے، پہلے اس کو سمجھ لو پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک بھائی کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ ان کی شریک حیات آئی، ان کا مزاج الگ ہے بھائی، الگ، دوسرے کا مزاج الگ، تیسرے کا مزاج الگ، چوتھے کا مزاج الگ، پانچویں مزاج الگ۔ کسی کو مرغا کھانا ہے، کسی کو خسی کھانی ہے، کسی کو سبزی کھانی ہے، کسی کو روٹی کھانی ہے، کسی کو سوکھی روٹی کھانی ہے، تو اور پانچوں کھانے ایک میں تو بن نہیں سکتے نا، تو چولہا بھی الگ، دولہا بھی الگ، چولہا بھی الگ، دولہا بھی الگ۔ تو یہ الگ الگ ایسے ہوتے ہیں، اس میں بھلائی بھی ہے، برائی نہیں ہے۔ لڑنے سے بہتر ہے بھائی چولہا بھی الگ ہو جائے، دولہا بھی الگ ہو جائے، اپنا کھاؤ بناؤ، چھنن منن کرو جتنا کرنا، لڑائی سے کیا فائدہ؟ اور ایک ہی میں کھانا بنا کے خوب ڈھشم ڈھشم کرو گے، لڑو گے، کپار کا پھوڑا اول، ہاتھ کا توڑا اول، اگر یہ کرو گے تو وہ بیکار ہے۔ تو وہ بھائی جو تھے نا، وہ رہتے ایک ہی میں تھے، لیکن دشمنی پروان چڑھ چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے حضور اس وقت میں بہت تیزی کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ اب سوچو تیزی کا عالم کیا رہا ہوگا کہ کنواں میں وہ گرنے والے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک پتھر کنویں سے نکال کر لگا دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اسی پر آرام فرما ہوتے ہیں، یعنی آپ کنویں میں نہیں گرتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، فی الحال میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اسی پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہیں۔ نبی نے پوچھا چوتھی مرتبہ کب؟ کہا حضور میں آپ پر قربان،
میں آپ پر قربان۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا اور خون نکل رہے تھے، اب سوچو خون کا نکلنا اور زمین پر گرنا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے لڑائی جھگڑے میں دیکھے ہوں گے، ہاں یہ مت کہہ دینا کہ لڑائی جھگڑے نہیں دیکھے ہیں، ہوتا ہے تو سب لوگ مل کر جاتے ہو دیکھنے کے لیے، بہت تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہو چلو لڑائی جھگڑا دیکھا جائے گا، بہت لوگوں کو مزہ آتا ہے اس میں گھی ملاتے رہتے ہیں اور جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور میں اس وقت آیا تھا جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور اس وقت آپ کے دانت سے خون نکل رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، یاد رکھو اگر ان کا زمین پہ خون گرا تو نہ دنیا والوں کو میں ساگ سبزی دوں گا نہ کھانے پینے کا سامان۔ اب سوچو بڑی بات کہ جو تمہارے بازار میں ساگ سبزی ہری چیزیں بک رہی ہیں نا، یہ سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کارنامے کے بدولت ہے۔ اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کا خون مبارک زمین پر گر جاتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم زمین پر کوئی سبزی پیدا نہ کرتے، تو نہ درخت ہوتے نہ کھانے کے سامان ہوتے، نہ یہ مکان ہوتے نہ یہ دکان ہوتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو محنت کی ہے وہ ان کے امتیوں کے لیے کی ہے تاکہ ان کا خون زمین پر نہ گرے، جن کا خون مبارک اتنا برکت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین پر گرنے نہیں دیتا، تو ان کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسے گرنے دے گا، جن کی وجہ سے ان کی امتیوں کو بنایا ہے۔ تو ہم سب امت رسول ہیں، کہتے ہیں گناہ گار سخی امت رسول تو ہے، ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان کی باتوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ یہ دیکھو مکھی بہت پریشان کر رہی ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا چھوٹی چھوٹی دکھنے میں لگتی ہیں، لیکن اگر ہاتھ سلامت نہ ہو نا، دیکھو میں ہٹا رہا ہوں، اگر ہاتھ سلامت نہ ہو تو یہ مکھیاں ہی آپ کی جان لے دیں گی۔ اب آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے سے کچھ کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھو مکھی جو بیٹھ رہی کس کے حکم سے بیٹھ رہی؟ رب کائنات کے یہ بھی مخلوق ہیں، اے میرے اوپر بیٹھ کر ٹھنڈائی محسوس کر رہی ہے، یا تو میں یوں سمجھوں گا بہترین ظن رکھے کہ یہ میرے تقریر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیان سننے کے لیے آ رہی ہیں۔ اگر اچھا ظن رکھے تو رکھنا چاہیے اچھا ظن، کیونکہ برا انسان صرف برائی ڈھونڈتا ہے، اچھا انسان صرف اچھائی ڈھونڈتا ہے۔ اور مکھی کی بات آ گئی تو میں ایک باتیں بتاتا بھی چلوں۔ کچھ لوگ بھی مکھیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اچھی جگہ چھوڑ کے صرف پھوڑے پر بیٹھتے ہیں، زخم پر بیٹھتے ہیں، تو اچھی جگہ کا بھی استعمال کرو۔ آج یہ مکھی اچھی جگہ بیٹھ رہی ہے، مسجد ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو چل رہا ہے۔ تو فاسٹ سے فاسٹ چلنے والے اگر کوئی ذات ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، ان سے زیادہ تیز چلنے والا آج تک کوئی پیدا نہ ہوا۔ کوئی کہتا ہے میری بائک بہت تیز چلتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا کار بہت تیز چلتا ہے، ابے جا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر تیز نہیں چلتے تو تمہاری کار بھی تیز نہیں چلتی۔ یعنی اگر جو بھی تیز چلنے کے عادت رکھنے والے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ماشاءاللہ ان کے بھی چلنے کی رفتار زبردست تھی۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے تھے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اور قرآن میں بھی ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
پاک ہے وہ اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات آسمان پر، اس نے خود بنایا، خود دیدار کا طالب ہے، اور ان کا نبی سب نبیوں پر غالب ہے، خاتم الانبیاء ہے، ختم رسول ہے، دنیا کا کیا ہے چاہنے والا، جنت میں لے جانے والا، سب کی بخشش کرانے والا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں بتاتے چلوں آپ کو ایک اور واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں جو بہتر رکھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔